آپ بتائیں نا 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہماری ترمیم کو شامل نہیں ہونے دیا. پیپلز پارٹی پاور استعمال کر سکتی ہے, چاہے 1 ووٹ ہو چاہے 10 ووٹ ہوں. اگر یہ پاور ہے کہ حکومت آپ کے بغیر نہیں چل سکتی تو بہت بڑی پاور ہے, یہ آپ ہی نے ہمیں بتایا. لیکن 26ویں 7ویں ترمیم 27ویں ترمیم پیپلز پارٹی بازو مروڑ سکتی ہے, آپ نہیں مروڑ سکتے. نہیں ایسا ہے نا, پیپلز پارٹی ڈیسائیسو پوزیشن میں ہے نمبر 3 کی. جو ایم کیو ایم کے پاس تھی ایک عرصے, وہ ایم کیو ایم کے پاس اب نہیں ہے. اب میرے 22 ووٹ میں ہٹا بھی لوں گا تو اس سے پی ایم ایل این کی حکومت نہیں گرے گی اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلتی رہے. ان کے پاس نمبرز حکومت کے پورے ہیں. ہماری ضرورت ہاں 2/3 جہاں اکثریت کی ضرورت ہے وہاں آتی ہے. اب میں آپ کی ساری تسلی کے لیے, اور شاید عوام کا جو بھی تاثر بنا ہے اور ان کا بھی اعتماد اب آہستہ آہستہ دوبارہ ایم کیو ایم کے پر الحمدللہ آ رہا ہے. میرے سرجانی کے اجتماع کو 8 نومبر کو دیکھ لیں, میرے 30 نومبر کے ملیر کے اجتماع کو دیکھ لیں, پھر جو میں فنڈ لایا ہوں, یہ جو وفاق میں ہوں, جو قیمت ادا کر رہا ہوں, جو آپ مجھے جس چیز کا کرٹیسزم مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں کہ بھئی آپ وہاں سے بیٹھ کے کیوں نہیں ان کے مسئلے ان کی باہیں مروڑتے. میں سمجھ گیا, تو میں اب اس کے لیے تیار ہوا ہوں, اور تیار ہو کے میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ میری اب ریڈ لائن ہے. اور اب 28ویں ترمیم جس کا عندیہ ہے اور جسے آنا ہے عید کے بعد انشاءاللہ, جو ہمیں بتایا گیا, ہمیں تو 27ویں میں وزیر اعظم نے خاص طور پہ بلا کے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. جو ایم او یو آپ کے ساتھ سائن کیا ہے, اس مفاہمت کی یادداشت کہ یہ اب پاکستان کی بقا, سلامتی, تعمیر, ترقی, یہ تو آپ نے اچھی خبر دی فاروق بھائی. استحکام کے لیے کیا آ رہا ضروری ہے ہے 28ویں ترمیم میں؟ کیونکہ دیکھیں تو میری ریڈ لائن 28ویں آئینی ترمیم میں اگر یہ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد مجھے وہ فیصلہ کرنا ہے جو آپ ایک عرصے سے خواہش دل میں لے کے بیٹھے ہیں, اور شاید جو کراچی کے عوام مجھ سے اور ایم کیو ایم سے توقع رکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ایک بات بتا دی تاکہ تھوڑا سا آپ کو تسلی ہو جائے. چلے اب دوسری بات, اچھا اس کے علاوہ صرف یہاں فاروق بھائی آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں, یہ ریڈ لائنیں بہت مرتبہ آپ دے چکے ہیں پہلے بھی. اسحاق ڈار صاحب کے نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ گریونسز کمیٹی بنی تھی, کبھی اس کا دوسرا اجلاس نہیں ہوا. پھر عمران خان کے ساتھ آپ بیٹھے, آپ مجھے کوئی ریفرنس دے, بتا تو رہا ہوں, میرا سنائے, بتا تو رہا ہوں. آپ کیا نہیں بیٹھے تھے؟ اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے دور میں, یعنی پہلے دور کا مطلب یہ ہے کہ 2018 سے پہلے 2013 کے بعد, تو وہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی نا, اس میں بھی آپ لوگ بیٹھے تھے. گریونسز کمیٹی تھی, اس کا تو دوسرا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا تھا. نہیں دیکھو مسعود رضا, میرے خیال میں میں بھی شاید ایجنگ کے عمل سے گزر رہا ہوں اور شاید آپ بھی ایجنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں. 2013 سے 2018 ہم وفاقی حکومت میں بھی نہیں تھے. 18 سے معاف کیجئے گا بھائی, 18 کے بعد بنی تھی نا کمیٹی. بھائی تاریخ میں فرق ہو سکتا, کمیٹی بنی تھی نا فاروق ستار صاحب. اب بھائی 18 کے بعد کمیٹی کون سی بنی؟ 18 کے بعد تو پی ٹی آئی آ گئی تھی. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی کمیٹی نہیں بنی تھی؟ کر لو نا, تاکہ خامہ خواہ کا ایک لوگوں کا تاثر میڈیا کے ذریعے سے تو نہیں بنے نا یار. جو حقیقت ہے وہ کہیں. میں مانتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکے. میں مانتا ہوں جس طرح ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے. مانتا ہوں کہ 22 ووٹ کا جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا, اس کا کراچی کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ 144 شہروں اور ضلعوں کے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے شاید ہمیں پہلے اسٹینڈ لے لینا چاہیے تھا. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو بھی وجوہات رہی اس کی تفصیل میں نہ جائیں. فار دا سیک آف بریوٹی, وقت بچانے کے لیے میں نے کہہ دیا نا کہ یہ ہماری 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ریڈ لائن ہے. میرے خیال میں اس پر کم از کم آپ کی بھی تھوڑی تسلی ہو جائے, عوام کو بار ایسی بات نہیں کرتے, دوبارہ ایم کیو ایم کے ساتھ جوڑیں الحمدللہ. تو عید کے بعد چلیں, تو کیا آ رہی ہے 28ویں ترمیم میں, کیا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے, کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ والا تو بل اس کا حصہ ہوگا انشاءاللہ, ہمارا مسودہ یہ جو پیکیج ہے. لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ این ایف سی میں ایک جو زیادتی ہوئی 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کے دوران, ایسی شک آخر میں ڈالی گئی تھی جو حیدر عباس رضوی کے علم میں بھی نہیں تھی اور میرے بھی نہیں تھی, اور اس پر ہم نے بعد میں کئی مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ این ایف سی کے ہاتھ پر باندھ دیے, جو ایک آئینی کمیشن ہے, جو کہ ایک ریاستی ادارہ ہے, جسے چھوٹ ہونی چاہیے کہ صوبوں کا شہر کیا, مرکز کا حصہ
فیصلہ کیا وہ طے کرے جو وسائل دستیاب ہے، پسماندگی ہے، آبادی ہے، رقبہ ہے، ضرورت ہے. لیکن انہیں کہا گیا کہ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن 2008 میں جو صوبوں کو شیئر مل گیا ہے، اب اس فارمولے میں صوبوں کا شیئر کم نہیں ہوگا، جو کہ انتہائی غیر آئینی، غیر سیاسی، غیر جمہوری بات ہے جو 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی. تو اس حد تک تو 18ویں ترمیم کو صحیح ہونا ہے کہ ایک آئینی ادارے پر آپ نے ایک آئینی ترمیم سے پابندی لگا دی، تو پھر اس آئینی ادارے کا فائدہ کیا؟ کہ اگر آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ صوبوں کا شیئر چینج نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، ریویو نہیں ہوگا، اوپر تو بڑھ سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال میں یہ آئین کا مذاق ہے، پھر یہ آئینی ادارے کا مذاق ہے، یہ موکری آف کانسٹیٹیوشن ہے. اس کو صحیح ہونا ہے. اگر یہ صحیح ہوگا تو پھر عوام کی تقدیر میں کا مالک عوام کو بنانے میں بھی کوئی پھر میرے خیال میں مخالفت صرف پیپلز پارٹی کی ہو سکتی. وہ بھی پیپلز پارٹی سندھ، علی حیدر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے پنجاب اسمبلی میں ہمارے اس پیکیج کی حمایت میں قرارداد متفقہ اس سے پاس ہوئی ہے، رائے سے متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے، اور علی حیدر گیلانی اور پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں اس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. تو اب صرف پیپلز پارٹی سندھ ہے جو اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ سچویشن ہے.